اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسپیکٹڈ ویورز، السلام علیکم۔ جب سے دنیا قائم ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی اور پھیلتی چلی گئی۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، کسی نے نیکی کی راہ اختیار کی تو کسی نے بدی کا راستہ اپنایا۔ جس نے نیکی اختیار کی وہ صراط مستقیم پر رہا، جس نے بدی کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کے غضب میں آ گیا۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ سے ہی کم رہی اور گمراہ انسانوں کی تعداد زیادہ رہی۔ ان گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے نبی آتے رہے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، آج کے سیشن میں آپ تک حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ باحوالہ کتاب القصص والحکایات سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن اس معلوماتی ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بڑے عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی گمراہی حد درجہ پھیلی ہوئی تھی۔ چند لوگ ہی نیک تھے، اکثریت گمراہ لوگوں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ شروع کی۔ وہ لوگ ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، چوری، بے ایمانی، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، شرمناک کام کرنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، کمزوروں کو حقیر سمجھنا، غریبوں کو دھتکارنا، جھگڑا کرنا، قتل کرنا، دوسروں کے مالوں کو چھیننا، یہ سب ان کے لیے ایک عام بات تھی۔ عمرہ اور سرداروں کا طبقہ غریبوں کو پریشان کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بتوں کی پوجا نہ کی جائے تو بت ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے نزدیک جو بت کی پوجا نہیں کرتا تھا وہ جاہل اور احمق تھا۔ انہوں نے 4 بت بنا رکھے تھے جن کا نام ود، سوا، یغوث اور نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوموں کو دعوت حق دیتے، اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے، برے کاموں سے روکتے۔ وعظ و نصیحت کی غرض سے ایک روز آپ نے ضیافت کا اہتمام کیا۔ ضیافت میں ہر حیثیت اور طبقہ کے لوگ شریک تھے۔ آنے والے مہمانوں میں غریب بھی تھے، امیر اور سردار بھی تھے۔ صاحب حیثیت اور سردار غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں حقارت سے دیکھتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو یکجا کر دیا۔ لوگوں نے ضیافت کے اہتمام کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، لوگوں میں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو ہدایت کروں۔ میرا کہا مان لو تو فائدے میں رہو گے۔ تم لوگ ماں باپ کی خدمت کیا کرو، انہیں گھر سے نہ نکالو، انہیں تکلیف مت دو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کی مدد کرو، بیماروں کی عیادت کرو۔ ہر کمزور طاقتور کا محتاج ہوتا ہے۔ بات بات پر لوگوں کی جان مت لو، یہ کام خدا کو پسند نہیں۔ اگر تم سب اللہ کے احکام پر عمل کرو تو وہ تمہارے لیے کثرت سے تم پر مال بھیجے گا، تمہارے لیے کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا، مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ جو تم کام کر رہے ہو یہ تمام شیطانی کام ہیں۔ اس کے علاوہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ بت تو تمہاری ہی طرح کی مخلوق ہیں اور یہ تو تم سے بھی کم تر ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں تمہیں ایک بڑے عذاب کی خبر دینے آیا ہوں۔ مہمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، عجیب شخص ہے، ہمیں کہنے چلا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، عبادت نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے، میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت چھوڑ دو، عبادت کرو صرف اسی ہستی کی جس نے ساری دنیا پیدا کی، جو مارتا اور جلاتا ہے۔ ایک نے کہا، نوح علیہ السلام تو ایسا ہی کہتے رہتے ہیں، ہم اپنے معبودوں کے خلاف باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ آخر میں لوگ مجلس سے اٹھ کر جانے لگے۔ محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کا ہر ایک شخص کے پاس جا کر ہدایت کرتے، کبھی اجتماع سے بھی خطاب کرتے اور کبھی فرداً لوگوں سے جا کر پیغام حق کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے آپ کا راستہ روک لیا
اور مارنے کی در پر ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے آپ پر پتھر بھی برسائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم پتھروں کو پوج رہے ہو؟ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ باتیں کہیں تو لوگوں نے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیں، ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار ہونے پر آمادہ نہ تھے۔ وہ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، مذاق اڑاتے، آوازیں کستے اور منہ پھیر لیتے، حتیٰ کہ گالیاں تک دیتے اور مارنے کی کوشش بھی کرتے، بلکہ ایک روز اتنا مارا پیٹا کہ آپ انتہائی غمزدہ ہو گئے، لیکن آپ علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا بلکہ اپنا کام جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی اور آپ کا بیٹا بھی منکرین اور کافروں میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر اللہ سے دعا کی، اے رب میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے، میں نے اعلانیہ اور خفیہ سمجھایا تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، اے نوح کیا بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں ایک کشتی تیار کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے جو ڈھیل دے دی ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا اور صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا۔ جو بت پرستی سے توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، اسی کو اس کشتی میں جگہ مل سکے گی۔ لوگ بولے، اے نوح یہ زمین تو خشک ہے، ایسے آثار بھی نہیں کہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح کا تو دماغ ہی چل بسا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قسم کی باتوں سے بالکل مایوس نہ ہوئے اور اصلاح کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بند کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینک دیتے۔ کشتی میں کوئی بھی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کوہڑ کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا۔ اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر کچھ غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا ہے۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت پوری طرح سارے جسم پر مل لی تو دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ بات کوہڑ کے مریضوں کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلاظت ملنا شروع کر دیا۔ اس طرح پوری کشتی پاک صاف ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچایا۔ ان کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، اگر آپ نے ان کو روئے زمین پر رہنے دیا ان کی اولاد بھی کافر ہوگی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ کا عذاب آ چلا، گھر کے تنور سے پانی ابل پڑا، پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ جس جگہ سے پانی ابل پڑا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے کہ طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، یہ تو کوئی نئی تازی بات نہیں ہے، کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا جس سے ہر چیز ہل گئی، پھر پانی برسنا شروع ہوا۔ بارش میں اتنی شدت تھی جیسے کہ آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ اے اللہ کے بندو کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کرا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور ہر جانور کا جوڑا سوار کرا لیا گیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔
طوفان چلنے لگا، بارش سے ندی نالے اور زمین پر پانی بھر گیا، پھر زمین کے ہر حصہ میں پانی بہنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا، پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگے، بیٹا اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، اب کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرے ہی خاندان کا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والے تو وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ معزز ناظرین، روایات کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی، جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا، کافروں کا کام تمام ہوا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے۔ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری، جسے ارارات بھی کہتے ہیں۔ کشتی میں سب سوار تھے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فاختہ نظر آئی، اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ یہ امن و سکون کی علامت تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ پانی اتر چکا ہے۔ کوہ جودی یا ارارات مشرقی ترکی میں ہے۔ یہ 16,900 فٹ بلند ہے جو برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ روس کی سرحد بھی اس سے ملتی ہے۔ اس پہاڑ کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا، لیکن 1929 میں جرمن ماہر طبیعیات جان جیکب نے 2 ناکام کوششوں کے بعد اسے سر کر لیا۔ کچھ عرصے پہلے ہزاروں سال کی جمی ہوئی برف کا تودہ گرنے سے کشتی نوح علیہ السلام کا ایک حصہ برف سے نکلا۔ کئی ہوا بازوں نے اس کی تصویریں بھی لیں، اور ایک معلومات کے مطابق 1929 میں ماہر آثار قدیمہ وولی اور اس کے ساتھی نے عراق کے قریب اور کے مقام پر طوفان نوح کے آثار دریافت کیے۔ انجیل مقدس کتاب کی روایت کے مطابق طوفان نوح کا واقعہ وادی دجلہ و فرات سے متعلق ہے۔ عراق میں قدیم زبانوں میں لکھے گئے کتبے دریافت ہوئے، ان میں سے ایک زبردست طوفان کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ ایک ماہر نے دعویٰ کیا کہ اس نے شہر اور کی سب سے نچلی سطح میں طوفان نوح کے آثار پائے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی الہامی کتاب میں بھی ارارات کا ذکر طوفان نوح کے حوالے سے آیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ 7ویں مہینے کے 17ویں دن کشتی نوح ارارات نامی پہاڑ پر آ لگی۔ ریسپیکٹڈ ویورز، امید کرتے ہیں کہ اس معلوماتی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ایسی ہی اسلامی اور تاریخی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور سبسکرائبر ضرور بنیے۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتاتے رہیے۔